میں صالحہ ہوں۔ میرا تعلق ایک عام مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ ہمارا گھر ایک پرانے محلے کی تنگ گلیوں میں ہے، جہاں صبح سویرے دودھ والے کی آواز سے لے کر سبزی والے کی پکار تک سب کچھ اتنا مانوس ہے کہ آنکھ کھولتے ہی پتہ چل جاتا ہے وقت کیا ہوا ہے۔ میری ماں سلائی کڑھائی کر کے گھر کا خرچ چلاتی ہے۔ وہ دن رات کپڑوں کے تھان اور دھاگوں میں گھری رہتی ہیں۔ سلائی مشین کی ٹک ٹک ہمارے گھر کی پہچان بن چکی ہے، لیکن اکثر ان کے ہاتھوں پر سوئیاں چبھ جاتی ہیں یا دھاگے کی رگڑ سے چھالے پڑ جاتے ہیں۔ پھر بھی وہ چپ چاپ سب سہتی ہیں۔ ان کے چہرے پر تھکن صاف دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ کبھی شکوہ نہیں کرتی، بس ایک ہی جملہ بار بار دہراتی ہیں، صالحہ بیٹی حوصلہ رکھ، اللہ بڑا کارساز ہے۔ میں ان کی بات سنتی ہوں اور دل ہی دل میں سوچتی ہوں کہ کب وہ دن آئے گا جب یہ محنت کم ہو جائے اور ماں سکون کی سانس لے سکیں۔ میرے والد کبھی بڑے ہرکار مانے جاتے تھے۔ لوگ ان کے پاس اپنے مسئلے لے کر آتے تھے، کہتے تھے کہ وہ کالے علم کے بڑے ماہر ہیں۔ میں چھوٹی تھی تب مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، بس یہ جانتی تھی کہ گھر کے باہر لمبی قطاریں لگی رہتی ہیں، لوگ ہاتھوں میں دیسی مرہم یا تعویذ لیے جاتے اور ان کی دعائیں دیتے۔ لیکن رفتہ رفتہ حالات بدل گئے، لوگوں کی بد دعائیں بھی ساتھ لگیں اور پھر والد بستر سے لگ گئے۔ اب ان کا جسم معذور ہے، وہ خود سے حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ اکثر ان کی آنکھیں چھت کو تکتی رہتی ہیں اور ہونٹ کچھ عجیب الفاظ دہراتے رہتے ہیں جنہیں میں اور ماں سمجھ نہیں پاتے، لیکن دل میں ڈر سا لگتا ہے۔ مجھے کالج جانا ہوتا ہے، لیکن گھر کے حالات ایسے ہیں کہ پڑھائی بھی بوجھ لگتی ہے۔ صبح جلدی اٹھ کر ماں کے ساتھ ناشتہ تیار کرتی ہوں، کبھی صرف چائے اور 2 خشک روٹیاں ہوتی، کبھی سالن بچا ہوتا ہے تو ہم سب خوشی خوشی کھا لیتے ہیں۔ چھوٹا بھائی اسکول جانے کے بہانے ضد کرتا ہے کہ اسے جوتے چاہیے، لیکن پرانے جوتوں کو پالش کر کے ہی گزارا کرنا پڑتا ہے۔ میں اسے پیار سے سمجھاتی ہوں کہ دیکھو علی، یہ جوتے ابھی ٹھیک ہے، نئی چیزیں وقت آنے پر ملیں گی۔ وہ منہ بسوڑتا ہے اور میں اس کی گال کھینچ کر اسے ہنسنے پر مجبور کر دیتی ہوں، پر دل ہی دل میں روتی بھی ہوں کہ یہ کیسا بچپن ہے جس میں خواہشیں دبانی پڑتی ہیں۔ کالج پہنچتی ہوں تو لڑکیاں نئی نئی چوڑیاں، لپسٹک اور موبائل دکھاتی ہیں، اور میں اپنی پرانی کتابوں میں منہ چھپائے بیٹھی رہتی ہوں۔ کچھ سہیلیاں سمجھتی ہیں میرا مزاج الگ ہے، لیکن اصل میں میرے حالات الگ ہیں۔ کلاس کے بعد سیدھا گھر دوڑتی ہوں تاکہ ماں کی سلائی میں ہاتھ بٹا سکوں یا ابو کی دوا وقت پر دے سکوں۔ کبھی کبھی ماں کہتی ہیں، صالحہ پڑھائی پر دھیان دے، اللہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ میں مسکرا دیتی ہوں، لیکن دل میں سوچتی ہوں کہ اگر میں ماں کے ساتھ نہ رہوں تو یہ گھر کیسے چلے گا۔ شام کو جب محلے کی عورتیں پانی بھرنے آتی ہیں تو ان کی باتوں میں طنز چھپا ہوتا ہے۔ کوئی کہتی ہے، دیکھو یہ وہی آدمی ہے جو دوسروں کو تعویذ دیتا تھا، آج دیکھو اپنی چارپائی سے اٹھ بھی نہیں سکتا۔ کوئی ہنستی ہے، کالے علم والے کا گھر تو دیکھو کیسا ہو گیا ہے۔ میں ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی ہوں تو فوراً بات بدل دیتی ہوں، ماں آپ دیکھیں یہ کپڑا کتنا خوبصورت ہے، اس کا جوڑا کیسا بنے گا۔ رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو میں ابو کے پاس بیٹھتی ہوں، ان کے پاؤں دباتی ہوں۔ ان کے پاؤں سخت اور ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ باتیں کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ابو، آپ ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ وہ کبھی ہلکی سی آواز نکالتے ہیں، کبھی خاموش رہتے ہیں۔ ایک رات میں نے کہا، ابو آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ انہوں نے آنکھوں سے اشارہ کیا جیسے کہہ رہے ہوں کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں جانتی ہوں وہ اب پہلے والے ابو نہیں رہے۔ پھر بھی ان کے قدموں میں بیٹھے بیٹھے مجھے سکون ملتا ہے۔ اکثر ان کے پاؤں دباتے دباتے میری آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو میں خود کو وہیں پاتی ہوں۔ میرے کپڑے شکن آلود اور بال بکھرے ہوتے ہیں، لیکن دل میں ایک سکون ہوتا ہے کہ میں نے ابو کی خدمت کی ہے۔ اکثر ماں صبح کہتی ہیں، صالحہ بیٹی تمہیں اپنی نیند کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لیکن میں کہتی ہوں، ماں یہ میرا فرض ہے، آپ ساری عمر ہمارے لیے جاگتی رہی ہیں، اب میری باری ہے۔ کبھی کبھی محلے کی لڑکیاں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ تم ہر وقت اتنی سنجیدہ کیوں رہتی ہو، ہمارے ساتھ ہنستی کھیلتی کیوں نہیں؟ میں مسکرا دیتی ہوں اور کہتی ہوں، بس میرا دل نہیں چاہتا، لیکن اصل میں میرے دل پر بوجھ ہے۔ گھر کے مسائل اور والد کی بیماری نے مجھے جلدی بڑا کر دیا ہے۔ دل میں خواب ہیں کہ ایک دن میں سب کے لیے کچھ کروں گی، ماں کو آرام دوں گی، بھائی بہنوں کو اچھی تعلیم دوں اور ابو کو علاج دلوا کر دوبارہ چلتا پھرتا دیکھوں۔ لیکن جب حقیقت کا سامنا کرتی ہوں تو یہ خواب مجھے ریزہ ریزہ لگتے ہیں۔ اکثر ماں کہتی ہیں، صالحہ دعا کیا کرو، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں کہتی ہوں، ماں میں دعا کرتی ہوں، لیکن دل میں ایک خلا سا ہے۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کیا واقعی ہماری دعائیں سنی جا رہی ہیں یا یہ سب ہمارے نصیب کا حصہ ہے۔ میرے اندر سوالوں کا ہجوم ہے، لیکن زبان پر خاموشی ہے۔ دن گزرتے ہیں تو بس یہی معمول ہے،
صبح کالج، شام گھر کے کام، رات ابو کے پاؤں دبانا، کبھی ماں سے ہنسی مذاق، کبھی بھائی بہنوں سے چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے، لیکن دل کے اندر ایک اداسی بسی ہوئی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ میں اکثر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے کہتی ہوں، صالحہ تمہیں مضبوط بننا ہے، لیکن پھر اپنے تھکے چہرے کو دیکھ کر آنکھیں بھر آتی ہیں۔ زندگی کی یہ بھاگ دوڑ مجھے تھکا دیتی ہے، لیکن ابو کے قدموں میں بیٹھ کر نیند آنا میرے لیے دنیا کا سب سے قیمتی سکون ہے۔ میں اپنے ابو کے پاؤں دباتے دباتے خود بھی اونگنے لگتی ہوں۔ دل میں ایک سوال بار بار اٹھتا ہے کہ آخر میرے ابو کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ان کی آنکھوں کے سامنے کتنی بے بسی اور خاموشی ہے۔ کبھی وہ اتنے طاقتور اور برکار مانے جاتے تھے کہ لوگ ان کے در پر قطاریں لگاتے تھے۔ میں چھوٹی تھی تو سمجھتی تھی کہ ابو بڑے نیک ہیں، وہ لوگوں کے دکھ درد دور کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے گھر کے باہر لمبی لمبی قطاریں لگی رہتی تھیں۔ لوگ تعویذ لینے آتے تھے، کوئی اپنے کاروبار کے لیے، کوئی اپنی اولاد کے لیے، اور کوئی دشمنوں سے بچنے کے لیے۔ اور میں ماں سے پوچھتی تھی کہ امی، ابو کے پاس یہ سب کیوں آتے ہیں؟ وہ مجھے مختصر سا جواب دیتی تھی کہ بیٹی تیرے ابو کے پاس علم ہے، وہ دوسروں کا بھلا کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے بڑی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ علم ایسا نہیں تھا جسے نیک کہا جا سکے۔ اکثر رات کو دروازے پر عجیب عجیب لوگ آتے تھے، کچھ کے چہروں پر خوف ہوتا تھا، کچھ کے چہروں پر غصہ۔ ابو ان سے کوئی دھاگا لیتے، کوئی کبوتر یا کالا مرغا، پھر اندر کمرے میں لے جا کر دیر تک کچھ پڑھتے رہتے اور باہر سے عجیب آوازیں آتی تھی، کبھی ہنسی کی، کبھی چیخ کی۔ میں ماں سے پوچھتی تھی کہ اندر کیا ہوتا ہے تو وہ سختی سے کہتی تھی، صالحہ تجھے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں، یہ سب بڑے لوگوں کے کام ہیں اور تو بس اپنی پڑھائی پر دھیان دے۔ لیکن میرے دل میں وسوسے پیدا ہونے لگے اور ایک دن میں نے ماں کو روتے دیکھا۔ انہوں نے سر پکڑ کر کہا، اللہ ہمیں معاف کرے، یہ کیسا علم ہے جو ہم پر ہی الٹنے لگا ہے۔ ابو کے چہرے پر غرور ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ میں سب کا حساب کر سکتا ہوں، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن وقت بدلا اور میں نے دیکھا کہ وہی ابو جو دوسروں کو ہلاک کرنے کی باتیں کرتے تھے خود چارپائی سے ہلنے کے قابل نہ رہے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا، ابو آپ کو کیا ہوا؟ آپ تو بڑے طاقتور تھے، آپ کو کس نے باندھ دیا ہے؟ تو وہ آہستہ آواز میں کہنے لگے، صالحہ دعا کرو اللہ مجھے معاف کر دے، یہ سب میرے اپنے کیے کی سزا ہے۔ میں نے کہا، ابو کیسی سزا؟ تو وہ رونے لگے اور کہا، میں نے کبھی کبھی ایسا بھی کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لوگوں کے رشتے توڑوائے، بے گناہوں کو تکلیف دی۔ میں نے سمجھا کہ میں سب پر غالب ہوں، لیکن ایک غلطی نے میرا سب کچھ لے لیا۔ میں نے پوچھا، کون سی غلطی؟ تو وہ نیم بے ہوشی میں بس اتنا کہہ سکے، ایک دن میں نے ایک بے قصور لڑکی پر کالا علم کیا، بس اس کی بد دعا میرے پیچھے لگ گئی اور میں گر گیا۔ اس کے بعد ان کے ہونٹ بس کچھ بے ربط الفاظ دہراتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں معاف کر دو، کبھی وہ چیخ کر کہتے ہیں مت آؤ، کبھی وہ کسی نام کو دہراتے ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آتا۔ امی ان کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا جاتی ہیں۔ وہ مجھے کہتی ہیں، صالحہ تیرا باپ اپنے ماضی کی آگ میں جل رہا ہے، اس کی زبان پر جو کچھ ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پراسرار طاقت ہے جو اسے چھوڑتی نہیں۔ ایک دن میں نے ضد کی کہ امی مجھے سچ بتائیں، تو وہ میرے پاس بیٹھ کر بولی، بیٹا تیرا باپ واقعی برکار تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے، وہ مانگتے تھے تو وہ دیتا تھا، لیکن دینے والا تو اصل میں اللہ ہے، اور تیرا باپ شیطانوں سے مدد لینے لگا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب وہ خود انہی طاقتوں کی قید میں آ گیا جو وہ دوسروں پر بھیجتا تھا۔ میں یہ سن کر کانپ گئی۔ میں نے کہا، امی تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ کیا وہ طاقتیں ہمیں بھی نقصان پہنچائیں گی؟ ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں بیٹی، اللہ سے جڑ جا تو تو بچ جائے گی، لیکن اپنے باپ کو دیکھ کے دنیاوی غرور کس طرح خاک میں ملتا ہے۔ اس دن سے میں ابو کے قریب بیٹھتی تو میرے دل میں عجیب سی ہلچل ہوتی۔ ان کی آنکھوں کی خالی خالی سی کیفیت مجھے ڈراتی۔ کبھی وہ مجھے دیکھ کر کہتے، صالحہ بیٹی تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے کہا، ابو آپ نے تو کچھ نہیں کیا، پھر آپ کیوں معافی مانگتے ہیں؟ تو وہ ہنسنے لگتے ہیں، لیکن وہ ہنسی ایسی ہوتی جیسے کسی قید میں بند انسان کی ہو۔ پھر وہ کہتے، بیٹی میں نے جو تیرے لیے سوچا ہے وہ تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میں حیران ہو جاتی اور پوچھتی، ابو کیا سوچا ہے؟ تو وہ آنکھیں بند کر لیتے اور بس کچھ الفاظ دہرانے لگتے۔ میں اور ماں ایک دوسرے کو دیکھتے اور چپ ہو جاتے۔ محلے والے بھی کبھی کبھی تذکرہ کرتے کہ تیرا باپ بڑا ظالم تھا، اس کے عمل نے کتنے گھروں کو برباد کیا ہے اور اب وہ خود برباد ہے۔ کوئی کہتا اللہ کا عذاب ہے، کوئی کہتا کسی نے بڑا وار کیا ہے۔ میں سن کر چپ رہتی، لیکن دل میں یہ خیال پختہ ہوتا گیا کہ ابو کی یہ حالت یوں ہی نہیں ہے،
ان کے اوپر کوئی ایسی طاقت قابض ہے جو عام انسانوں کے بس کی نہیں۔ ابو کی نیم بے ہوشی میں نکلی ہوئی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی رہتی۔ وہ بار بار ایک نام لیتے تھے جیسے کسی کو بلا رہے ہوں، اور پھر ڈر کر کانپ جاتے۔ میں نے ایک دن پوچھا، ابو یہ نام کس کا ہے؟ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ تو انہوں نے سر گھما کر کہا، بیٹی تو کچھ نہیں سمجھے گی، لیکن یہ جان لے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال چکا ہوں۔ اس کے بعد وہ رونے لگے تو میں نے ان کا سر اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں نے کہا، ابو آپ فکر نہ کریں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ لیکن اندر ہی اندر مجھے یقین ہو گیا کہ ان کی اس معذوری کے پیچھے کوئی نہ کوئی پراسرار طاقت ہے جو اب تک ان کے ساتھ ہے، اور شاید وہ ہم سب پر بھی اثر ڈال رہی ہے۔ اکثر رات کو میں ان کے قریب بیٹھتی تو لگتا جیسے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ ہوا کا جھونکا بغیر وجہ کے چلنے لگتا یا بلب ٹمٹمانے لگتا۔ میں خوف سے ماں کو دیکھتی تو وہ فوراً قرآن پڑھنا شروع کر دیتی اور کہتی، اللہ کی پناہ مانگ بیٹی۔ میں ڈری سہمی سی سجدے میں گر کر دعا کرتی کہ اللہ ہمیں بچا لے، لیکن ابو کے چہرے پر سکون نہیں آتا۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خوف رہتا، اور ان کے ہونٹوں سے نکلنے والے وہی پراسرار الفاظ میرے دل میں نقش ہو گئے۔ میں نے سمجھ لیا کہ میرے ابو کی سزا دنیاوی نہیں ہے، بلکہ کسی اور جہان کی طاقت نے انہیں جکڑ رکھا ہے۔ یہی سوچ کر میں مزید سہمی سہمی رہنے لگی تھی، کہیں وہ طاقت مجھے اور میرے گھر والوں کو بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ جب ابو کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ چارپائی سے اٹھنے کے قابل نہ رہے تو گھر کی ساری ذمہ داری جیسے ماں کے کمزور کندھوں پر آ گئی۔ ماں سلائی کڑھائی سے جو تھوڑا بہت کما لیتی تھی وہ صرف آٹے دال یا کبھی کبھی سبزی کے لیے ہی کافی ہوتا تھا۔ میں صبح کالج جانے سے پہلے امی سے پوچھتی، امی آج کھانے میں کیا ہے؟ تو وہ مسکرا کر کہتی، بیٹی اللہ نے جو دیا وہی پکا لوں گی۔ اور ان کی اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپی تلخی میں صاف دیکھ لیتی تھی۔ پھر وہی معمولی سالن یا صرف دال پک جاتی اور ہم سب شکر کر کے کھا لیتے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کالج کی فیس وقت پر دینی ہوتی تھی، اور بھائی بہنوں کی کاپیاں، بستے، جوتے، سب چیزیں مانگتی تھی۔ میں نے کئی بار اپنی امی سے کہا کہ امی آپ میرا کالج چھڑوا دیں تاکہ میں بھی کام کر سکوں، لیکن وہ ڈانٹ دیتی اور کہتی، صالحہ بیٹی اگر تو بھی پڑھائی چھوڑ دے گی تو ہمارے لیے روشنی کہاں سے آئے گی؟ تجھے پڑھنا ہے چاہے جیسے بھی ہو۔ میں ان کی بات پر خاموش ہو جاتی، لیکن اندر سے روتی رہتی، کیونکہ کتابوں کی قیمت بھی ہم پوری نہیں کر پاتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے پرانی کاپیاں الٹ پلٹ کر کے خالی صفحات پر لکھا تاکہ نئے رجسٹر کی ضرورت نہ پڑے۔ کلاس کی لڑکیاں نئے نئے پرس اور چوڑیاں لے کر آتی اور میں اپنی پرانی چپل چھپانے کی کوشش کرتی۔ کبھی کبھی سہیلیاں ہنسی میں کہہ دیتی، صالحہ تم تو ہمیشہ سادہ کپڑوں میں رہتی ہو، ذرا کچھ نیا پہن لیا کرو۔ تو میں مسکرا کر کہہ دیتی کہ مجھے سادگی پسند ہے، لیکن اصل میں حقیقت یہ تھی کہ نیا پہننے کے لیے پیسے کہاں سے آتے۔ میں جب امی کو رات گئے سلائی مشین پر جھکی دیکھتی تو ان سے کہتی، امی بس کر دیں تھک جائیں گی۔ تو وہ ہنستے ہوئے کہتی، بیٹی تھکنا کیا ہوتا ہے، جب پیٹ کا سوال ہو تو تھکن خود ہی غائب ہو جاتی ہے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے ضد کر دی کہ اسے اسکول میں سب بچوں کے پاس رنگین پینسلوں جیسی ہی چاہیے۔ میں نے اسے بہلایا اور کہا، علی ہمارے پاس ابھی نہیں ہے، لیکن دیکھو میں تیرے لیے اپنا قلم دے دیتی ہوں۔ وہ رونے لگا اور بولا، آپ سب ہمیشہ یہی کہتے ہیں، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ میں نے اسے گلے لگا لیا اور اس کے آنسو صاف کیے، لیکن میرے اپنے آنسو اندر ہی اندر بہہ نکلے۔ محلے والے بھی ہمیں دیکھ کر طرح طرح کی باتیں کرتے۔ ایک دن ایک آنٹی نے میری ماں سے کہا، بہن یہ سب کیا ہے؟ تمہارا شوہر تو لوگوں کو تعویذ دیتا تھا، اب تم لوگوں کو دیکھو کیسے گزر بسر کر رہے ہو، یہ سب اللہ کا عذاب ہے۔ میں نے ماں کا چہرہ دیکھا، ان کی آنکھوں میں دکھ تیر گیا، لیکن وہ چپ رہیں۔ گھر آ کر میں نے کہا، امی آپ کیوں کچھ نہیں کہتی؟ وہ بولی، بیٹی لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن ہمیں تو اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے، لوگوں کو نہیں، چھوڑ دے انہیں۔ میں چپ ہو گئی، لیکن یہ تانے مجھے اندر ہی اندر کاٹتے رہتے تھے۔ کالج کے ایک دن استاد نے سب سے کہا کہ اگلے ہفتے اسائنمنٹ جمع کرانا ہے۔ میں نے سوچا کہ پرانا کاغذ استعمال کر کے کچھ بنا لوں گی، لیکن کلاس میں ایک لڑکی نے طنزیہ کہا، صالحہ تمہارے پاس تو نئی کتاب بھی نہیں ہے، تم کیسے بناؤ گی؟ تو میں نے مسکرا کر کہا، اللہ سب آسان کرے گا، لیکن دل چاہا وہیں بیٹھ کر رو دوں۔ میں نے کئی بار اپنی امی سے کہا کہ امی کیوں نہ میں ٹیوشن پڑھا لوں تاکہ کچھ کما سکوں، لیکن وہ کہتی، بیٹی تیرے کندھوں پر تو پہلے ہی اتنا بوجھ ہے، تو اپنی پڑھائی جاری رکھ، اللہ خود راستے نکالے گا۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا جیسے ہمارا ہر دن قرض اور کمی کا بوجھ اٹھائے گزرتا ہے۔ ایک دن محلے کی دکان سے آٹا لینے گئی تو دکاندار نے کہا،
بہن پہلے پرانے پیسے دے دو پھر نیا سامان ملے گا۔ میں نے اس کی بات سنی تو دل ڈوب گیا۔ میں نے کہا چاچا کل تک دے دوں گی، ابو بیمار ہیں، حالات خراب ہیں۔ لیکن وہ طنزیہ ہنسا اور بولا تمہارے باپ کے دن بڑے تھے، اب تم لوگ محتاج ہو گئے ہو۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن میں نے ضبط کر لیا۔ سامان دیے بغیر ہی لوٹ آئی۔ امی نے پوچھا بیٹی آٹا کیوں نہیں لائیں؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں امی، بس کل لے آئیں گے۔ وہ میری بات سمجھ گئیں لیکن خاموش ہو گئیں۔ پھر شام کو جب ہم نے صرف 2 خشک روٹیوں اور چائے پر گزارا کیا تو دل مزید بوجھل ہو گیا۔ اکثر رات کو جب ابو کے پاؤں دباتے دباتے ان سے بات کرتی تو کہتی ابو اگر آپ ٹھیک ہوتے تو ہم ایسے حالات میں نہ ہوتے، اور وہ آنکھوں سے اشارہ کرتے جیسے کہنا چاہتے ہوں کہ بیٹی یہ سب میرے کیے کا پھل ہے۔ ایک دن میری سہیلی نے مجھے کہا صالحہ تیرے کپڑے اتنے پرانے کیوں ہیں؟ دیکھو سب نے نئے ڈریس لیے ہیں، تم کیوں نہیں لیتی؟ میں نے کہا مجھے نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں، پرانی چیزوں میں بھی سکون ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے دل میں بھی خواہشیں تھیں کہ میں بھی اچھے کپڑے پہنوں، اچھے جوتے لوں، لیکن جب گھر کے حالات سامنے آتے تو سب خواہشیں خود بخود دب جاتی۔ کبھی کبھی سوچتی کیا میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح کھل کر ہنس نہیں سکتی، خوشی سے کچھ مانگ نہیں سکتی؟ لیکن پھر امی کا چہرہ دیکھ کر حوصلہ کرتی اور کہتی نہیں مجھے مضبوط بننا ہے۔ لیکن یہ غربت کے بوجھ اور لوگوں کے تانے آہستہ آہستہ مجھے اندر سے توڑنے لگے۔ میرا دل کرتا کہ کسی سے دل کا حال کہوں، لیکن کہوں کس سے؟ کوئی سننے والا ہی نہیں تھا۔ بس میرا کمرہ اور میرا رب جانتا تھا کہ میں کتنی ٹوٹ رہی ہوں۔ دن کے وقت میں سب کے سامنے مضبوط بن کر رہتی، لیکن رات کو سجدے میں گر کر رو لیتی اور کہتی یا اللہ میرے حالات بدل دے، میری ماں کو سکون دے، میرے ابو کو شفا دے اور مجھے طاقت دے کہ میں سب کچھ سہ سکوں۔ لیکن صبح ہوتے ہی پھر وہی غربت کا بوجھ، وہی ماں کی تھکی آنکھیں اور وہی ابو کی نیم بے ہوش حالت سامنے آ جاتی، اور میں خود کو سمندر میں ڈوبتی ہوئی کشتی کی طرح محسوس کرتی جسے کوئی سہارا نہ مل رہا ہو۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری نیند عجیب سی ہو گئی ہے۔ جیسے ہی رات آتی ہے اور میں ابو کے پاؤں دباتے دباتے تھک کر وہیں زمین پر سو جاتی ہوں تو مجھے ایک ہی خواب بار بار آنے لگتا ہے۔ پہلے میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن جب وہی خواب 3-4 راتیں لگاتار آنے لگے تو مجھے محسوس ہوا کہ اس میں کوئی راز چھپا ہے۔ خواب میں ایک سنسان جگہ پر کھڑی ہوتی ہوں جیسے کسی پرانے کچے راستے پر، اور اچانک دھند کے اندر سے ایک شخص نمودار ہوتا ہے۔ اس کا قد لمبا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں ایسی عجیب سی روشنی ہوتی ہے جیسے وہ مجھے دیکھ کر جانتا ہو کہ میں کون ہوں، اور اس کے لبوں پر ہمیشہ ایک ہی جملہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے تم ڈرو مت، وقت آنے پر میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اور میں خواب میں حیران کھڑی رہ جاتی ہوں۔ کئی بار میں نے اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں کی تیزی اور چہرے کی پراسرار مسکراہٹ مجھے روک دیتی ہے۔ پھر اچانک خواب ٹوٹ جاتا ہے اور میں پسینے میں بھیگی آنکھیں کھولتی ہوں۔ ایک رات جب یہ خواب دیکھ کر جاگی تو میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ میں نے امی کو جگا دیا۔ میں نے کہا امی مجھے ایک ہی خواب بار بار آ رہا ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولی کیسا خواب بیٹی؟ تو نے کچھ پڑھ کر سویا تھا؟ میں نے کہا نہیں امی، بس ہمیشہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ امی نے میری بات غور سے سنی، پھر بولی بیٹی یہ سب وہم ہے، زیادہ نہ سوچ، دل پر بوجھ نہ ڈال، رات کو کچھ آیات پڑھ کر سو جایا کر۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن اندر ہی اندر ڈرنے لگی۔ آخر یہ کون ہے جو ہر بار میرے خواب میں آتا ہے؟ اگلی رات پھر وہی خواب آیا۔ اس بار وہ شخص تھوڑا قریب آیا۔ میں نے اس کی آواز صاف سنی، جیسے میرے کانوں کے اندر ہی گونج رہی ہو۔ وہ بولا وقت قریب ہے، تمہارے لیے خوف کا نہیں روشنی کا سفر ہے۔ اور میں نے اس سے کہنا چاہا کہ تم کون ہو، کیوں بار بار میرے سامنے آتے ہو، لیکن زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ صبح اٹھی تو امی نے پوچھا رات پھر وہی خواب آیا تھا؟ میں نے کچھ چھپاتے ہوئے کہا جی امی، بس وسوسے تھے، لیکن اندر سے میرا دل کانپ رہا تھا۔ کالج گئی تو سہیلیوں نے کہا صالحہ تم بہت چپ چپ رہنے لگی ہو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس نیند پوری نہیں ہوتی۔ لیکن سچ یہ تھا کہ خوابوں نے میرا سکون چھین لیا تھا۔ ایک دن کلاس میں بیٹھی تھی کہ خیالوں میں کھو گئی۔ مجھے لگا جیسے وہی خواب والا شخص دور کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں چونک کر حقیقت میں واپس آئی تو دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ رات کو جب ابو کے قریب بیٹھی ان کے پاؤں دبا رہی تھی تو ان کی نیم بے ہوش حالت میں ہونٹ ہلے اور کچھ الفاظ نکلے۔ میں نے کان لگائے تو سنا وہ بار بار کہہ رہے تھے وقت قریب ہے، سایہ آئے گا، روشنی کے ساتھ آئے گا۔ میں حیران رہ گئی کہ ابو کو بھی وہی الفاظ بولنے پڑے جو میں خواب میں سنتی ہوں۔
میں نے امی کو بتایا تو وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر بولی، بیٹی یہ سب تجھے پریشان کرنے کے لیے ہے، شاید شیطانی وسوسے ہیں، استغفار پڑھا کر۔ لیکن میرے دل میں عجیب سا یقین بیٹھنے لگا تھا کہ یہ خواب عام خواب نہیں ہے، اس میں کچھ ہے۔ ایک رات خواب میں وہ شخص میرے قریب آ کر بولا، صالحہ تمہارے دکھ سنبھالے جا رہے ہیں، بس وقت کا انتظار کرو۔ اس نے میرا نام لیا اور میں چونک کر جاگی تو دل دھک سے رہ گیا کہ اسے میرا نام کیسے معلوم۔ خواب تو وہم ہوتے ہیں، مگر یہ اتنا واضح تھا جیسے حقیقت میں کسی نے میرا نام لیا ہو۔ میں نے اگلے دن امی سے کہا، امی اگر خواب بار بار آئے اور اس میں کوئی اجنبی میرا نام لے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ گھبرا کر بولی، خدا کے لیے بیٹی ایسی باتیں نہ کر، بس قرآن پڑھا کر اور اللہ پر بھروسہ رکھ۔ لیکن ان کی آنکھوں میں بھی خوف کی لکیر صاف نظر آئی۔ مجھے ڈر لگتا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب وہ شخص خواب میں آتا تو میرے دل میں سکون سا بھی اترتا تھا، جیسے کوئی مجھے تسلی دے رہا ہو۔ کئی بار سوچا کہیں یہ ابو کے ماضی کی وجہ سے تو نہیں آ رہا، کوئی تعلق ان کے عامل کی وجہ سے تو نہیں، لیکن پھر وہ شخص کے چہرے پر جو نرمی ہوتی وہ مجھے خوفزدہ نہیں بلکہ پرسکون کرتی تھی۔ ایک دن میرا چھوٹا بھائی رات کو اٹھا اور بولا، آپ رات کو باتیں کر رہی تھی خواب میں، آپ کہہ رہی تھی مت جاؤ مت جاؤ۔ میں نے چونک کر کہا، اچھا میں نے واقعی کچھ کہا تھا؟ وہ بولا، جی آپ ہل رہی تھی جیسے کسی کو روک رہی ہوں۔ میں نے ڈر کر آنکھیں بند کر لی اور سوچا کہ یہ خواب میرے اندر تک سرایت کر گئے ہیں اور اب تو میرے لفظ بھی اس کا عکس بننے لگے ہیں۔ کئی بار میں نے خواب آنے کے بعد دعا کی، یا اللہ اگر یہ تیری طرف سے کوئی اشارہ ہے تو مجھے سمجھا دے، اور اگر یہ میرے وہم ہے تو مجھے ان سے نجات دے۔ لیکن جواب میں بس وہی خواب بار بار دہرا دیا جاتا۔ میں کالج سے آتی تو کبھی کبھی راستے میں بھی لگتا کہ کوئی مجھے دور سے دیکھ رہا ہے، لیکن مڑ کر دیکھتی تو کوئی بھی نہ ہوتا۔ امی نے کہا، بیٹی تیری آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بن گئے ہیں، تیری نیند پوری نہیں ہوتی۔ میں نے ہنس کر کہا، امی کچھ نہیں، بس پڑھائی کا دباؤ ہے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ اصل وجہ وہ پراسرار خواب ہے۔ ایک دن خواب میں وہ شخص پہلے سے زیادہ قریب آیا، اس کے چہرے کی روشنی واضح ہو گئی اور اس نے کہا، جب وقت آئے گا تو میں تجھے اس دکھ سے نکالوں گا، ڈرنا مت، تم اکیلی نہیں ہو۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ لیکن پھر خواب ٹوٹ گیا اور میں جاگ گئی۔ اس بار میری آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ پہلی بار مجھے لگا کہ یہ اجنبی میرا دشمن نہیں بلکہ شاید میرا مددگار ہے۔ میں نے سوچا شاید واقعی کوئی غیر مرئی طاقت ہے جو میرے حالات کو جانتی ہے اور مجھے تسلی دینا چاہتی ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر ڈر گئی کہ کہیں یہ سب شیطانی دھوکہ نہ ہو۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ اس خواب نے میرے اندر عجیب سا بدلاؤ پیدا کر دیا تھا۔ اب میں کمزور ہونے کے باوجود ایک امید محسوس کرنے لگی تھی، جیسے کسی نے دور سے مجھے ہاتھ بڑھا کر کہا ہو کہ صبر کر، سب بدلنے والا ہے، اور یہی خیال مجھے بار بار سہارا دیتا تھا۔ شاید یہ خواب وہی جھلک ہے جو میری زندگی میں کچھ بڑا ہونے سے پہلے نظر آتی ہے۔ اس دن کی کیفیت آج بھی یاد کر کے میرا دل دہل جاتا ہے۔ میرے ابو جو برسوں سے بستر پر تھے، نیم بے ہوشی میں رہتے تھے، کبھی کچھ کہتے کبھی چپ پڑے رہتے، اور ہم سب یہ سمجھتے تھے کہ وہ بس اپنی بیماری اور کمزوری کے سبب ایسے ہیں۔ لیکن اس دن جیسے ان کے اندر سے کوئی آواز بلند ہو گئی، وہ بار بار مجھے پکارنے لگے، صالحہ بیٹی، صالحہ بیٹی۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گئی۔ ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور آنکھوں میں ایسی نمی تھی جیسے وہ برسوں کا کوئی بوجھ اپنے اوپر سے اتارنا چاہتے ہوں۔ میں نے گھبرا کر کہا، ابو کیا ہوا، پانی لاؤں؟ امی ابو کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ امی بھی پاس آ گئی۔ ابو نے بڑی مشکل سے میرا ہاتھ تھاما اور دبایا۔ ان کی انگلیاں کمزور تھیں، لیکن اس دباؤ میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ میں نے کان ان کے لبوں کے قریب کیا تو وہ رکتے رکتے کہنے لگے، صالحہ تیرا نکاح میں نے شاہ جنات سے طے کر دیا ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے تو میرا پورا وجود کانپ گیا۔ میں نے بے یقینی سے کہا، کیا کہا ابو؟ کیا کہا آپ نے؟ کیسا نکاح؟ کیسا شاہ جنات؟ ابو آپ کو ہوش نہیں ہے، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے جیسے میرا سوال سنا ہی نہیں، وہ بس دہراتے رہے، شاہ جنات تیرا نصیب ہے، وہ تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میں نے چیخ کر کہا، امی سن رہی ہیں آپ، ابو کیا کہہ رہے ہیں؟ امی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، استغفر اللہ، یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، بیٹی سنبھل کر رہنا، تیرے ابا کا ماضی تیرے حال پر اثر ڈالے گا۔ میں گھبرا کر بولی، امی یہ سب کیا ہے؟ شاہ جنات کون ہے؟ ابو نے ایسا کیوں کہا؟ لیکن امی نے میری طرف دیکھا اور بولا، بس دعا کر یہ سب وہم ہو جائے۔
میں نے پھر ابو کو دیکھا، ان کے لب ہل رہے تھے۔ میں نے قریب ہو کر سنا تو وہ نیم بے ہوشی میں بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہے تھے، صالحہ اس کا امان رہے گی، صالحہ وہ تیرا سہارا ہے۔ اور پھر ان کی آنکھیں بند ہو گئی، سانس ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ میں نے چیخ مار کر کہا، ابو ابو، لیکن کمرے میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ امی نے انہیں ہلایا لیکن ان کا ہاتھ ڈھیلا ہو چکا تھا۔ اس لمحے میری روح جیسے نکل گئی ہو، مجھے ایسا لگا کہ زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی ہے۔ امی روتی رہی اور میں ان کے سینے سے لگ کر کہتی رہی، امی ابو نے یہ کیا کہہ دیا؟ شاہ جنات کیا ہے؟ یہ نکاح کیسے ہوا؟ یہ سب خواب ہے نا امی؟ امی نے میرا منہ تھام کر کہا، بیٹی تیرے ابا نے جوانی میں بہت کچھ کیا تھا، وہ عامل تھے، لوگوں پر کالے علم کرتے تھے، بد دعائیں لیں، ان کی زبان پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ منتر رہتا تھا۔ میں ڈرتی تھی کہ ایک دن ان کے گناہ ہم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ آج انہوں نے جو کیا ہے وہ سب شاید اسی کا اثر ہے۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، لیکن امی نکاح تو انسانوں کے بیچ ہوتا ہے، یہ جنات کا کیا ذکر ہے؟ امی نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم بیٹی، لیکن یہ راز تجھے ہی کھولنا ہے۔ میں ساری رات جاگتی رہی، ابو کی لاش سامنے تھی، ان کے آخری الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، شاہ جنات، تیرا نکاح میں نے طے کر دیا ہے، وہ تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میرے دل میں خوف بھی تھا اور غصہ بھی، اور ایک عجیب سا دکھ بھی، جیسے میرا اپنا وجود ہی مجھ سے چھین لیا گیا ہو۔ میں نے امی سے کہا، ابو کا دماغ خراب ہو گیا تھا، آخری وقت میں کیا وہم بول گئے؟ لیکن امی نے خاموشی سے کہا، نہیں بیٹی، وہ وہم نہیں تھا، یہ سب کسی پوشیدہ حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تجھے خواب آتے ہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ تو اجنبی آوازیں سنتی ہے۔ میں چونک گئی، امی کو بھی میرے خوابوں کا علم تھا۔ انہوں نے کہا، کئی بار میں نے رات کو تجھے نیند میں باتیں کرتے سنا ہے، کئی بار میں نے تیرے چہرے پر وہی کیفیت دیکھی ہے جو کسی اور جہان کے اثر سے آتی ہے۔ میں نے کہا، تو کیا یہ سب میرا مقدر تھا؟ کیا میرا کوئی اختیار نہیں ہے؟ امی نے روتے ہوئے کہا، کبھی کبھی اولاد والدین کے کیے کا کفارہ بھرتی ہے، شاید تجھے بھی وہی کرنا پڑے، لیکن یاد رکھ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، مجھے تو پڑھائی کرنی تھی، گھر سنبھالنا تھا، یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ابو کے جنازے کے دن محلے کے کچھ لوگ آئے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا، دیکھو عامل کی بیٹی ہے، اس پر اثر تو ضرور ہوگا۔ کوئی کہتا کہ اس کا نکاح جنات سے طے ہوا ہے۔ میں نے غصے سے ان کی باتیں سنی۔ امی نے کہا، بیٹی، یہ دنیا ہمیشہ تماشا دیکھتی ہے، بس صبر کر اور اپنے رب پر بھروسہ رکھ۔ لیکن میرے دل میں جیسے آگ سی جلنے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے ابو نے جاتے جاتے میری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال دیا ہے، اور اب یہ خواب اور یہ پراسرار الفاظ سب ایک حقیقت بنتے جا رہے ہیں۔ ابو کی قبر پر دعا کرتے ہوئے بھی مجھے ان کے آخری الفاظ یاد آتے رہے، شاہ جنات تیرا سہارا ہے، وہ تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور میں نے قبر کی مٹی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ابو، آپ نے میرے لیے کیسا راستہ چن دیا ہے، میں کیسے اس کو قبول کروں؟ میں نے آنکھیں بند کر کے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے اس حقیقت سے نمٹنے کی طاقت دے۔ اگر یہ سب سچ ہے تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور اگر یہ دھوکہ ہے تو مجھے اس سے بچا لے۔ لیکن اندر کہیں نہ کہیں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے خواب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سب سچ ہے، اور ایک دن وہ پراسرار مسافر حقیقت میں میرے سامنے ضرور آئے گا، اور وہ دن میری تقدیر بدلنے کا دن ہوگا، چاہے وہ جیسے بھی آئے۔ ابو کے جانے کے بعد ابھی گھر کا سوگ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک نئی مصیبت ہمارے دروازے پر آ پڑی۔ ابو کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی تھی، اور ہمارے دل کا زخم ابھی ہرا تھا، مگر اس کائنات نے ہمیں سکون کا ایک لمحہ بھی لینے نہ دیا۔ ایک دن صبح ہی صبح دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ امی کپڑے سی رہی تھیں اور میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا۔ سامنے میرے پھپھا کھڑے تھے، جنہیں ہم برسوں سے جانتے تھے لیکن جن سے کبھی خیر کی توقع نہیں رکھی تھی۔ ان کے ساتھ دو اجنبی آدمی بھی تھے جن کے چہروں پر عجیب سا غرور اور رعونت تھی۔ پھپھا نے اندر قدم رکھتے ہوئے کہا، صالحہ تمہاری امی کدھر ہیں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اندر ہیں۔ تو وہ زبردستی اندر آ گئے اور اونچی آواز میں بولے، دیکھو بھابھی، اب یہ مکان میرا ہے اور اس کے کاغذات میرے نام ہیں۔ ابو کی وفات کے بعد یہ سب کچھ میرے حق میں آنا ہے، تم لوگ یہاں اب زیادہ دیر نہیں رہ سکتے۔ میں یہ بات سن کر سکتے میں آ گئی۔ امی نے ہاتھ کی سلائی چھوڑ دی اور گھبرا کر کہا، بھائی یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ مکان تو میرے شوہر کی زندگی بھر کی کمائی ہے، ہم نے یہیں زندگی گزاری ہے، تم کس حق سے کہہ رہے ہو کہ یہ تمہارا ہے؟
پھپھا ہنسے اور جیب سے کچھ کاغذات نکال کر میز پر پٹخ دیے۔ دیکھو یہ ہیں کاغذات، اب تم کہو تو ابھی پولیس بلا لوں اور کہہ دوں کہ تم لوگ ناجائز قبضہ کر کے بیٹھی ہو۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگیں، بھائی خدا کا خوف کرو، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے سر پر تو چھت بھی نہیں رہے گی، ہم کس طرح زندہ رہیں گے؟ میں آگے بڑھی اور ڈرتے ڈرتے کہا، پھپھا یہ مکان ہمارے ابو کا ہے، آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ ابو نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ یہ مکان آپ کے نام ہے۔ پھپھا نے میری طرف دیکھا اور تیکھی آواز میں کہا، چپ کر لڑکی، بڑوں کی بات میں نہ بولا کر۔ تمہیں کیا معلوم؟ تمہارے باپ نے مجھ سے کئی بار قرض لیا تھا، ان پیسوں کے بدلے یہ مکان میرے نام لکھا، اب میں چاہوں تو تم سب کو جیل بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر میرا خون کھول گیا تھا، لیکن زبان بند رہی۔ میں نے بس اتنا کہا، جھوٹ ہے یہ سب، ابو تو آخری وقت تک بیمار رہے، کہاں سے قرض لیا انہوں نے، اور اگر لیا بھی ہوتا تو ہمیں پتہ ضرور رہتا۔ پھپھا غصے میں بولے، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، عامل لوگ کہاں سب بیوی بچوں کے بیچ سب کچھ بتاتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے مانگا اور میں نے دے دیا، اب یہ مکان میرا ہے۔ امی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بھائی ہمارے بچے ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ تم ہم پر رحم کرو۔ پھپھا نے کہا لگا کر کہا، رحم؟ اور میں؟ بھابھی رحم کرنا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تمہارے شوہر نے اپنی زندگی میں جتنے ظلم کیے ہیں، جتنے لوگوں کو برباد کیا ہے، اس کا حساب اب دینا ہوگا۔ وہ کاغذات لہرا کر کہنے لگے، بس 7 دن کی مہلت دیتا ہوں، تمہیں اور تمہاری بیٹی کو پولیس گھسیٹ کر لے جائے گی اس کے بعد۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا اور مجھے لگا جیسے زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ پھپھا کے جاتے ہی امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے انہیں گلے لگا کر کہا، امی رونا نہیں، اللہ بڑا ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ امی نے کہا، بیٹی یہ دنیا بہت ظالم ہے، تیرے ابو کے اعمال ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں، اب دیکھ میں کس سے انصاف مانگوں؟ محلے والے تو سب تماشا دیکھنے والے ہیں۔ میں نے کہا، امی آپ فکر نہ کریں، میں کالج بھی جاؤں گی، گھر کے کام بھی کروں گی اور کسی نہ کسی طرح محنت مزدوری کر کے ہم یہ مکان بچائیں گے۔ لیکن دل ہی دل میں جانتی تھی کہ یہ لڑائی آسان نہیں ہے۔ پھپھا بہت اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور ان کے پاس وہ کاغذات بھی ہیں جو میں نے دیکھے بھی نہیں تھے۔ اگلے دن محلے میں بات پھیل گئی، لوگ طرح طرح کے جملے کہنے لگے۔ کوئی کہتا، دیکھا عامل کی بیٹی ہے، یہ دن تو دیکھنا ہی تھا۔ کوئی کہتا، اس کا باپ تو ہمیشہ دوسروں کا مال ہڑپ کرتا آیا تھا، اب اس کی اولاد پر وقت آیا ہے۔ ان کے تانوں نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا، لیکن میں خاموش رہی۔ رات کو جب امی اور بہن بھائی سو گئے تو میں صحن میں اکیلی بیٹھی سوچتی رہی، یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے، ایک طرف ابو کی وہ پراسرار وصیت، دوسری طرف یہ دنیاوی مصیبت۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا، اللہ مجھے ہمت دے، لیکن اندر کہیں نہ کہیں مجھے یاد آیا کہ وہ خوابوں والا مسافر بار بار یہی کہتا تھا، ڈرو وقت، میں وقت آنے پر آؤں گا۔ اور میرے دل میں امید کی ایک ننھی سی کرن جاگی، شاید کوئی سہارا ضرور ملے گا۔ اگلے دن پھپھا پھر آ گئے، اس بار وہ تنہا تھے۔ انہوں نے امی کو کہا، دیکھو بھابھی سیدھی طرح مکان خالی کر دو، ورنہ تمہاری بیٹی کی عزت بھی داؤ پر لگ سکتی ہے۔ میں نے غصے سے کہا، پھپھا خبردار جو آپ نے ایسا کوئی لفظ بھی کہا، ہم غریب ضرور ہیں لیکن عزت دار لوگ ہیں، آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ پھپھا نے تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے پھر وقت آنے پر دیکھ لینا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، مجھے لگا جیسے ان کی آنکھوں میں ایک درندہ چھپا ہوا ہے جو بس ہم پر جھپٹنے کو تیار ہے۔ ان کے جانے کے بعد امی نے مجھے گلے لگایا اور کہا، بیٹی خدا کی قسم میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، امی صبر کریں، ہم سب مل کر کوئی راستہ نکالیں گے۔ لیکن دل ہی دل میں رو رہی تھی، آخر ہم کس در پر جائیں، کہاں سے انصاف ملے جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ امی کے آنسو ابھی سوکھے بھی نہیں تھے اور میرا دل ابھی تک پھپھا کی دھمکیوں سے لرز رہا تھا کہ ایک دن محلے کے نکڑ پر میں نے ایک اجنبی کو بیٹھے دیکھا۔ وہ کوئی مسافر لگ رہا تھا، کپڑے دھول بھرے تھے مگر انداز میں ایک عجیب سا وقار تھا۔ چہرے پر سفر کی تھکن ضرور تھی مگر آنکھیں ایسی تھیں جیسے ان میں صدیوں کے راز چھپے ہوں۔ میں نے سوچا شاید کوئی عام مسافر ہے جو یہاں سے گزر رہا ہوگا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اگلے دن پھر سے اسی نکڑ پر بیٹھا دکھائی دیا۔ تیسرے دن تو وہ ہمارے دروازے کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ امی نے گھبرا کر کہا، صالحہ یہ کون ہے؟ روزانہ ہمارے دروازے کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے کہا، پتہ نہیں امی، شاید کوئی مسافر ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اچھا خیر ہمیں کیا لینا دینا، ہم تو پہلے ہی مصیبتوں میں ہیں۔ لیکن میرا دل عجیب سا دھڑکنے لگا، جیسے یہ وہی چہرہ ہے جو بار بار میرے خوابوں میں آتا تھا۔
میں نے کئی بار آنکھیں موند کر یاد کرنے کی کوشش کی تو بالکل وہی آنکھیں، وہی انداز نظر آیا جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اسی شام جب میں پانی بھرنے باہر نکلی تو پھپھا پھر آ گئے۔ انہوں نے محلے کے بیچوں بیچ اونچی آواز میں کہنا شروع کیا، دیکھو سب لوگوں، میں نے کہا تھا نا یہ مکان ہمارا ہے، یہ عورتیں ناجائز قبضہ کر کے بیٹھی ہیں اس پر، اب میں ان لوگوں کو نکال باہر کروں گا۔ محلے کے لوگ تماشا دیکھنے لگے اور میں بے بس کھڑی تھی۔ اتنے میں وہ مسافر جو ہمارے دروازے کے قریب بیٹھا تھا آہستہ سے اٹھا اور وقار کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس نے پھپھا کو دیکھ کر کہا، صاحب کوئی شرم لحاظ نہیں آپ کو؟ عورتوں کو یوں سرے بازار ذلیل کرتے ہیں۔ پھپھا غصے سے تڑپ اٹھے اور بولے، تو کون ہوتا ہے بیچ میں بولنے والا؟ یہ میرا معاملہ ہے۔ مسافر نے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، معاملہ آپ کا ہو یا کسی کا، مگر جب ایک عورت کی عزت کا سوال ہو تو یہ معاملہ سب کا ہو جاتا ہے۔ پھپھا نے حقارت سے کہا، نکل جا یہاں سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مسافر نے بڑی شان سے کہا، اچھا نہ ہونا تمہارے نصیب میں نہیں ہے، جس کا دل ظلم سے بھرا ہو وہ کبھی جیت نہیں سکتا۔ یہ الفاظ ایسے تھے جیسے آسمان سے کوئی بجلی گری ہو۔ محلے والے حیران تھے کہ یہ اجنبی کون ہے جو یوں بڑے وقار سے بات کر رہا ہے۔ میں سہمے ہوئے انداز میں یہ سب دیکھ رہی تھی اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پہلی بار مجھے لگا کہ میرے ساتھ کوئی کھڑا ہے۔ پھپھا نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر مسافر کی نگاہوں میں ایسا جلال تھا کہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئے اور بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کوئی بولا، یہ کون ہے اتنے روب والا؟ اور کوئی کہنے لگا، لگتا ہے کوئی بزرگ ہے جو اتفاق سے یہاں آ نکلا ہے۔ میں خاموش کھڑی سوچ رہی تھی کہ یہ کون ہے جو بالکل ویسا ہی ہے جیسا خوابوں میں دکھائی دیتا ہے۔ اس دن کے بعد وہ مسافر جانے کے بجائے ہمارے محلے میں ہی ٹھہر گیا۔ وہ کبھی مسجد کے باہر بیٹھتا، کبھی ہمارے دروازے کے پاس چھاؤں میں بیٹھا دکھائی دیتا۔ امی پہلے تو ڈرتی تھیں کہ کہیں یہ بھی کوئی مسئلہ کھڑا نہ کر دے، مگر جلد ہی انہیں لگا کہ یہ آدمی عجیب طور پر نیک ہے۔ اس کی زبان سے کبھی بد کلامی نہیں نکلی، وہ ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرتا۔ ایک دن امی نے ہمت کر کے کہا، بیٹا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے مسکرا کر کہا، میں بس ایک مسافر ہوں، راہوں کا عادی ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر آ نکلتا ہوں۔ امی نے کہا، مسافر ہو تو آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ وہ خاموش ہو گیا اور بس اتنا کہا، کچھ دل نے کہا کہ یہاں رک جاؤں، شاید میرا یہاں آنا کسی کے لیے ضروری ہو۔ امی نے یہ بات ٹال دی مگر میرے دل میں عجیب سا سکون اترنے لگا۔ وقت گزرا تو وہ مسافر جیسے ہمارے گھر کا حصہ بننے لگا۔ کبھی امی کو بازار سے سامان اٹھانے لانے میں مدد کرتا، کبھی بھائی کے اسکول کے لیے کتابیں لے آتا، کبھی کسی قرض خواہ کو بڑی عزت کے ساتھ سمجھا کر واپس بھیج دیتا۔ سب کو لگتا تھا کہ یہ بس ایک نیک دل آدمی ہے، مگر میرے دل کو شک ہونے لگا تھا کہ یہ سب ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ جن کاموں کو لمحوں میں حل کر دیتا وہ میرے لیے حیرت کا باعث تھے۔ ایک دن محلے کی عورتوں نے امی سے کہا، خوش قسمت ہو بہن کہ خدا نے تمہارے در پر ایک فرشتہ بھیج دیا ہے۔ امی ہنس کر ٹال دیتی مگر میں سوچ میں پڑ جاتی کہ آخر یہ کون ہے۔ ایک دن بھائی اسکول سے روتا ہوا آیا۔ اس نے بتایا کہ ٹیچر نے کہا ہے فیس نہ دی تو امتحان میں نہیں بیٹھ سکتے۔ میں پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ کہاں سے فیس دوں۔ ابھی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ مسافر نے آہستہ سے کہا، فکر نہ کرو، تعلیم کے معاملے میں تو اللہ خود مدد کرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر گیا اور کچھ دیر بعد آ کر بھائی کے ہاتھ میں نئی کتابیں اور فیس کے پیسے رکھ دیے۔ بھائی خوشی سے چیخ پڑا اور امی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ امی نے کہا، بیٹا تم کون ہو، کہاں سے لاتے ہو یہ سب؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، بس دعا مانگو اور پھر یقین رکھو۔ پھر وہ چپ ہو گیا جیسے کوئی راز چھپانا چاہتا ہو۔ ایک دن بازار میں ہم پر ایک سود خور نے الزام لگایا کہ تمہارے باپ کا قرض باقی ہے، اب تم لوگ پیسے دو ورنہ میں گھر چھین لوں گا۔ میں ڈر گئی مگر وہ مسافر آگے بڑھا اور بڑے وقار سے کہا، حساب کتاب کی زبان میں بات کرو، اگر ثبوت ہے تو دکھاؤ ورنہ جھوٹے الزام لگا کر عزت داروں کو پریشان نہ کرو۔ اس سود خور نے منہ بند کر لیا جیسے اس پر کوئی جادو ہو گیا ہو۔ میں حیرت سے اس مسافر کو دیکھتی رہی کہ یہ سب وہ کس قوت سے کرتا ہے۔ اس کی موجودگی میں ہم سب محفوظ محسوس کرنے لگے۔ امی کہتی، صالحہ لگتا ہے خدا نے ہماری دعاؤں کو سن لیا ہے، اور واقعی دل ہی دل میں شکر ادا کرتی تھی، مگر ساتھ ہی مجھے یہ سوچ کر حیرت بھی ہوتی کہ کیا یہ وہی ہے جسے ابو نے اپنی وصیت میں شاہ جنات کہا تھا؟ رات کو اکثر جب سب سو جاتے میں جاگتی اور سوچتی کہ آخر یہ کون ہے؟ یہ کوئی عام انسان نہیں لگتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی ہے، اس کی باتوں میں ایک جادو ہے
اور اس کی موجودگی میں ایک سکون ہے جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ وہ میری دعاؤں کا جواب لگتا تھا، میرے خوابوں کی تعبیر لگتا تھا، مگر اس کی حقیقت کیا تھی یہ ابھی بھی ایک راز تھا۔ میرا دل پچھلے کچھ دنوں سے عجیب سی حالت میں تھا۔ جب وہ مسافر پہلی بار میرے سامنے آیا تھا تو میں نے اسے صرف ایک اجنبی سمجھا تھا، مگر اب ہر دن وہ میرے دل کی دھڑکنوں میں شامل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جب بھی ہمارے گھر کے دروازے کے قریب بیٹھتا، میں اندر سے عجیب سا سکون محسوس کرتی تھی، جیسے کوئی سایہ ہے جو مجھے ہر برائی سے بچا رہا ہے، مگر ساتھ ہی ایک ڈر بھی میرے دل کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ یہ ڈر کہ نہ جانے وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کب تک ہمارے ساتھ رہے گا۔ اگر ایک دن اچانک چلا گیا تو ہم پھر اسی اندھیروں میں گر جائیں گے جن سے میں پہلے بھی کئی بار گزر چکی ہوں۔ میں کئی بار امی کو کہنا چاہتی تھی کہ امی وہ اجنبی مجھے اچھا لگتا ہے، مگر زبان پر الفاظ آ کر رک جاتے تھے۔ کچھ شرم بھی آڑے آ جاتی، یا پھر یہ خیال کہ کہیں امی مجھے غلط نہ سمجھ لیں۔ اکثر رات کو جب سب سو جاتے، میں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی اور دل ہی دل میں اس مسافر کو یاد کرتی۔ اس کی آنکھوں کی روشنی میرے ذہن میں گھومتی رہتی اور اس کا وقار میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ میں اپنے دل کو سمجھاتی، صالحہ پاگل مت بن، ابھی وقت نہیں آیا، اور حقیقت جانے بغیر دل کو کسی کے حوالے مت کر، مگر دل کہاں مانتا ہے۔ ایک دن میں نے امی سے کہا، امی آپ کو نہیں لگتا کہ وہ مسافر عجیب سا ہے؟ وہ ہر وقت ہماری مدد کرتا ہے جیسے ہم اس کے اپنے ہوں۔ امی نے کہا، ہاں بیٹا میں نے بھی یہی سوچا ہے، لیکن ہم تو محتاج لوگ ہیں، جو مدد کر دے ہمیں قبول کرنا چاہیے، زیادہ سوچو مت۔ میں نے بات وہیں ختم کر دی، مگر اندر ہی اندر ہزاروں سوال تھے کہ وہ کون ہے آخر، وہ سب کچھ کیسے کر لیتا ہے؟ وہ کوئی عام آدمی بھی اتنی جلدی سب کچھ نہیں کر سکتا۔ میں خود سے سوال کرتی اور پھر خود ہی خاموش ہو جاتی۔ وہ دن بھی مجھے آج اچھی طرح یاد ہے جب وہ رات آئی جس نے میری زندگی کی سب حقیقتیں کھول کر رکھ دی۔ اس رات بارش ہو رہی تھی اور بجلی بار بار جا رہی تھی۔ امی اور بھائی بہن سو گئے تھے اور میں آنگن میں چھوٹے سے چراغ کے پاس بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، مگر دل کسی اور ہی طرف لگا تھا۔ میرے کان بار بار دروازے کی طرف جاتے جیسے میرا دل کہہ رہا ہو کہ وہ مسافر آ جائے گا اور مجھ سے کچھ کہے گا، اور ہوا بھی یہی۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں ڈر گئی مگر ہمت کر کے دروازہ کھولا تو وہی مسافر بارش میں بھیگا ہوا سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی اور چہرے پر ایک سنجیدگی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، آپ اس وقت بارش میں یہاں کیوں آئے ہیں؟ اندر آ جائیں، بھیگ جائیں گے۔ وہ مسکرا کر اندر آ گیا اور چھت کے نیچے آ کر بولا، صالحہ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، ایک ایسی بات جو تمہاری زندگی بدل دے گی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا، کیسی بات؟ وہ آہستہ سے بولا، صالحہ میں تمہیں ایک راز بتانے آیا ہوں جو تمہارے باپ نے اپنی آخری سانسوں میں چھپایا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، میرے باپ نے کیا چھپایا تھا؟ وہ بولا، تمہارے والد نے مرنے سے پہلے تمہارا نکاح میرے ساتھ پڑھوا دیا تھا۔ میں سکتے میں آ گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کہا، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا نکاح اور وہ بھی آپ کے ساتھ، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ گہری سانس لے کر بولا، ہاں صالحہ یہ سچ ہے، تمہارے والد بہت بڑے عامل تھے۔ انہوں نے اپنی خطاؤں کی معافی کے لیے اور تمہیں تنہا چھوڑنے کے خوف سے تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، مگر تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ تمہارا نصیب اب مجھ سے جڑا ہے، میں کوئی عام انسان نہیں، میں شاہ جنات کا بیٹا ہوں، تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، میرا جسم کانپنے لگا۔ میں نے لرزتے ہوئے کہا، جنات؟ آپ جن ہیں؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں جنات کی دنیا سے ہوں، لیکن وہ سب نہیں جو تم نے قصے کہانیوں میں سنا ہے۔ میرا مقصد صرف تمہاری حفاظت ہے۔ تمہارے والد نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں ہر اس مصیبت سے بچاؤں گا جو اس دنیا میں تم پر آئے گی۔ میں اس کی بات سن کر اور بھی گھبرا گئی۔ میرے لب کانپتے ہوئے کہنے لگے، نہیں یہ سچ نہیں ہو سکتا، یہ خواب ہے یا وہم ہے، آپ مذاق کر رہے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا، کاش یہ مذاق ہوتا، مگر یہ حقیقت ہے، تم نے مجھے خواب میں دیکھا ہے نا صالحہ؟ میں چونک گئی۔ ہاں وہ خواب جس میں آپ مجھے کہتے تھے ڈرو مت، وقت آنے پر میں آ جاؤں گا۔ اس نے نرمی سے کہا، وہ میں ہی تھا، وہ خواب نہیں حقیقت کی جھلک تھی۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی، میرا دل دھڑک دھڑک کر سینہ پھاڑنے لگا، آنکھوں کے سامنے ایک عجیب سا دھندلکا چھا گیا۔ ایک طرف خوف تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے، اور دوسری طرف دل کا سکون تھا کہ یہی وہ ہے جس کی موجودگی نے مجھے ہر دکھ سے بچایا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، مگر
اگر آپ جن ہیں تو انسانوں کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس نے نرم لہجے میں کہا، کچھ کہانیاں انسانوں سے جڑی ہوتی ہیں، کچھ رشتے دو دنیاؤں کے بیچ پل بن جاتے ہیں۔ تمہارا اور میرا رشتہ بھی ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا، مگر میں کیا کروں؟ میں تو خود کو بہت چھوٹی سی لڑکی سمجھتی ہوں جس کے پاس دینے کو کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا، تمہارے خلوص اور معصومیت نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں اپنی حقیقت تمہیں بتاؤں۔ تمہارے اندر وہ روشنی ہے جو میرے اندھیروں کو بھی مٹا دیتی ہے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے واقعی میری تقدیر کسی اور جہان سے جڑ گئی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا، ابو نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا، تمہارے باپ نے بہت خطائیں کی تھی۔ انہوں نے لوگوں کو نقصان پہنچایا اور ان کی بددعائیں انہیں برباد کر گئیں۔ وہ اپنی خطا کا کفارہ دینا چاہتے تھے اور انہوں نے چاہا کہ تمہاری زندگی محفوظ ہو، اسی لیے انہوں نے میرے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ دیا تھا تاکہ تمہیں کوئی دکھ نہ پہنچے۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ میرے دل میں ایک ساتھ خوف بھی تھا اور محبت بھی۔ مجھے لگا جیسے وہ خواب جو ہر بار مجھے ستاتا تھا آج حقیقت بن کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ رات طویل ہو گئی، بارش تھم گئی، چراغ کی لو بجھنے لگی، مگر میرے دل میں ایک نیا چراغ جل اٹھا تھا۔ وہ جو پہلے صرف ایک اجنبی تھا اب میری تقدیر کا حصہ بن چکا تھا۔ مگر یہ سب میرے لیے ایک بہت بڑا راز تھا جسے میں کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ میری ماں میرے دکھ کی ساتھی ضرور تھی، مگر یہ سچ ان کے لیے کتنا بڑا بوجھ ہوتا، یہ سوچ کر میں نے خاموشی کو بہتر سمجھا۔ میں اپنے دل کی کشمکش میں ڈوب گئی تھی۔ ایک طرف مجھے اس کی باتوں پر یقین آ رہا تھا، دوسری طرف میرا دل سوالوں سے بھر گیا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ مگر ایک بات طے تھی کہ میرا دل اب اس مسافر سے جڑ چکا تھا، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔ میں نے جب پہلی بار اس کی حقیقت سنی تھی تو میرے اندر جیسے زلزلہ آ گیا تھا۔ میری زبان پر الفاظ نہیں تھے، آنکھوں میں خوف کی چمک اور دل میں دھڑکنوں کا شور تھا، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ایک سکون بھی تھا جو میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سکون مجھے بتا رہا تھا کہ چاہے یہ کتنا ہی انوکھا یا ڈراؤنا کیوں نہ ہو، یہ حقیقت ہے اور مجھے اس حقیقت کو قبول کرنا ہے۔ میں کئی دن سوچتی رہی، راتوں کو جاگتی رہی، خود سے سوال کرتی رہی کہ کیا میں نے ساری زندگی انسانوں کے بیچ رہتے رہتے یہ سوچا تھا کہ میرا نصیب کسی جن ذات کے ساتھ جڑ جائے گا؟ میں نے دل سے کہا، نہیں، یہ میرا خواب کبھی نہیں تھا۔ مگر جب دل نے جواب دیا تو وہ یہی تھا کہ خواب ہو یا حقیقت، کچھ بھی ہو وہ اب میرا ہے۔ میں اس کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں سوچ سکتی۔ جب وہ قریب ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میرا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، میری تنہائی کم ہو گئی ہے، میری زندگی کے دکھ جیسے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک رات روتے روتے اپنے دل کی بات اسے کہہ دی۔ میں نے کہا، سنو، میں نے تمہیں دل سے قبول کیا ہے، چاہے تم انسان ہو یا جنساد، میرے لیے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اپنی تقدیر تمہارے حوالے کر دی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اس لمحے جو خوشی کی جھلک تھی وہ میری زندگی کی سب سے قیمتی شے تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، صالحہ، تم نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ تم نے مجھے وہ دیا ہے جو کسی نے نہیں دیا تھا، تمہارا یقین، تمہارا خلوص اور تمہاری محبت۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور یہ فیصلہ میرے دل کا سب سے سچا فیصلہ ہے۔ اس دن کے بعد میری زندگی میں جیسے ایک نیا رنگ آ گیا تھا۔ میں جب گھر کے کام کرتی یا کالج جاتی یا محلے والوں کے طعنے سنتی تو اندر ہی اندر میرا دل مطمئن رہتا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ میرے ساتھ ایک ایسا ساتھی ہے جو میری دنیا سے نہیں مگر میری روح سے جڑا ہے۔ جب کبھی میں کمزور پڑتی وہ مجھے سہارا دیتا، جب کبھی میری ماں فکر مند ہوتی تو وہ انہیں اس طرح مطمئن کر دیتا کہ جیسے سب کچھ خود ہی سنبھال لے گا۔ میں دیکھتی کہ وہ کیسے ہماری چھوٹی چھوٹی مشکلات حل کرتا۔ کبھی ماں کو اچانک کام مل جاتا، کبھی بھائی کی تعلیم کے لیے انتظام ہو جاتا، کبھی قرض خواہوں کے قدم پیچھے ہٹ جاتے۔ یہ سب ایسے ہوتا جیسے کوئی غیبی مدد کر رہا ہو، مگر میں جانتی تھی کہ یہ سب اس کی طاقت کا کرشمہ ہے۔ کچھ دن بعد اس نے کہا کہ صالحہ، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہاری ماں کو بھی یہ حقیقت بتائی جائے۔ میں پہلے تو ڈر گئی اور میں نے کہا کہ نہیں، امی یہ برداشت نہیں کر سکیں گی، وہ بوڑھی اور تھکی ہوئی ہیں، ان پر یہ بوجھ مت ڈالو۔ مگر اس نے کہا کہ نہیں، انہیں سچ جاننے کا حق ہے اور میں ان کے سامنے اپنی حقیقت چھپانا نہیں چاہتا۔ ایک رات اس نے ماں کے سامنے سب کچھ کہہ دیا۔ میں نے دیکھا کہ ماں پہلے تو سکتے میں آ گئیں، ان کے ہونٹ کانپنے لگے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، صالحہ، یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ جنات اور نکاح کی باتیں، یہ کیسی حقیقت ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، امی یہ سب سچ ہے، ابو نے اپنی آخری سانسوں میں یہ رشتہ میرے حوالے کر دیا تھا۔ امی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، وہ دیر تک کچھ نہ بولی، پھر آہستہ سے کہا، اگر یہ سب اللہ کی مرضی ہے تو میں راضی ہوں،
بس میری بیٹی خوش رہے اور محفوظ رہے۔ اس لمحے میرا دل بھر آیا کہ میری ماں نے بھی میرے فیصلے کو قبول کر لیا ہے۔ اس دن کے بعد جیسے ہماری زندگی کے دن بدلنے لگے۔ مکان کا مسئلہ جو ہمیں ہراساں کر رہا تھا وہ خود ہی حل ہو گیا۔ پھپھا جو روز روز دھمکیاں دیتے تھے، اچانک ان کی زبان بند ہو گئی۔ انہوں نے کاغذات کا نام لینا چھوڑ دیا۔ قرض خواہ جو بار بار دروازے پر آتے تھے وہ یکایک نرم پڑ گئے۔ کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ پیسہ کب ملے گا، جیسے کوئی طاقت انہیں پیچھے ہٹا رہی ہو۔ میرا بھائی سکون سے پڑھنے لگا۔ امی کے ہاتھ کی سلائی کو اچانک ایسے گاہک ملنے لگے جو کام کے ساتھ عزت بھی دیتے تھے۔ مجھے لگا جیسے ہمارا بکھرا ہوا گھر آہستہ آہستہ سنبھل رہا ہے، جیسے ہمارے چاروں طرف روشنی پھیلنے لگی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مسافر جو کبھی خواب میں آیا کرتا تھا اب حقیقت میں میری زندگی کا سہارا بن گیا ہے۔ اس کا وجود میرے لیے محبت بھی ہے اور تحفظ بھی۔ میں اکثر رات کو اپنے کمرے میں تنہا بیٹھ کر اس سے کہتی، مجھے لگتا ہے میں نے دنیا کی سب سے بڑی دولت پائی ہے۔ اور وہ ہنستا اور کہتا، صالحہ تم میری سب سے بڑی دولت ہو، مجھے تمہارا یقین چاہیے، تمہاری مسکراہٹ چاہیے، باقی سب کچھ میرا کام ہے، میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور میں جب یہ سنتی تو میری آنکھیں بھر آتی اور میں سوچتی کہ شاید یہی وہ وعدہ ہے جو میرے ابو نے اپنی آخری سانسوں میں میرے لیے کیا تھا، اور آج وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ میری زندگی کی یہ کہانی عجیب سی لگتی ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ میں نے ایک ایسا رشتہ قبول کیا ہے جو اس دنیا سے جڑا نہیں بلکہ ایک اور جہان سے آیا ہے۔ مگر یہ رشتہ میرے دل کو سکون دیتا ہے، میرے وجود کو تحفظ دیتا ہے اور میری ماں کی دعاؤں کو قبولیت بخشتا ہے۔ میں نے اسے دل سے مان لیا ہے اور اب میرا ہر دن اس روشنی کے ساتھ گزر رہا ہے جو اس نے میری زندگی میں جگائی ہے۔